نہیں ہے اس محفل کی عظمت کیوں نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں میاں یہ تو وہ محفل ہے جہاں انسانوں کی کیا مجال، فرشتوں کی کیا ہمت، بلکہ میرے آقا مدینے کے تاجدار تشریف لایا کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں زلف اپنی سجا رہے ہیں، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، مدینے سے سواری چل پڑی ہے، آقا تشریف لا رہے ہیں۔ جہاں مدینے والے سرکار آتے ہیں، برا ہم جیسا گنہگار اپنے وجود کو تو آپ جھانک کر کے دیکھیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ناپاک قطرہ سے وجود کو بخشا، بھلا وہ نبی کی محفل میں کیسے نہیں آ سکتا ہے جو اپنے آپ کو حضور کا عاشق قرار دیتا ہے، جو حضور کی محبتوں کا دم بھرتا ہے؟ بھلا آپ اندازہ لگائیے، اب اپنے کالر کو پکڑ کر کے جھجھوڑ کر کے اپنے آپ سے سوال کیجئے، ہم کیسے عاشق ہیں؟ جہاں میرے آقا تشریف لاتے ہیں وہاں ہم جانے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، وہاں ہم جانے میں سستیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یاد رکھنے کی بات ہے یہ، باقی اپنے دل میں قلم عقیدے کی ڈائری سے نوٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ وہ محفل ہے، اس کی فیض و برکات کا آپ اندازہ لگائیے گا تو پتہ چلے گا۔ یہ وہ محفل ہے، آپ نے دوم خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے نام کو آپ نے سنا ہوگا۔ علماء کے زمانے حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، جن کا نام جس کا نام عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عشرہ مبشرہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے کہ فلاں تم جنتی ہو، فلاں تم نیک ہو، فلاں تم جنتی ہو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہم تو خود جانتے ہیں کہ دن رات گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، دن رات نافرمانیوں کی بازاریں گرم کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں جنت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہم نزدیک کے چوکھٹ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، اسے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اسے روزے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نماز اور روزے کی اہمیت تو بعد میں ہے، بلکہ ان کے اندر جسے اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے، فلا تم جنتی ہو، ان کے اندر ان کے عقیدے کا جائزہ لے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا۔ نماز کی عظمت بعد میں بیان کر رہے ہیں، روزے کی اہمیت کو بعد میں بیان کر رہے ہیں، اس محفل کی عظمت کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کے تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اپنے حجرے کے دروازے کو بند کرتے ہیں، اور بند کرنے کے بعد آج کوئی مکھیا ہوتا ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے، آج کوئی سرپنچ ہو جاتا ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے، کسی کو کرسی نواز دی جاتی ہے تو اس کا پاؤں زمین پر نہیں رہتا ہے، نہ جانے وہ کتنے کو جو ہے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، نہ جانے اپنے آپ کو وہ کہاں پہ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، خلیفہ وقت ہے، وہ رات کے تاریکی میں حجرے کے دروازے کو بند کرتے ہیں اور بستی کا چکر لگاتے ہیں، نہ جانے میرے دور خلافت میں کوئی بھوکا تو سے نہیں سو رہا ہے، کوئی غمزدہ تو نہیں ہے، کسی کے آنکھ سے آنسو کے قطرات تو نہیں برس رہے ہیں، آخر آدمی خوشحال تو ہے جب رات کے تاریکی میں بستی کا چکر لگاتے ہیں، گلی گلی کو چھانتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے اگر کوئی سسک رہا ہوگا، اگر کوئی بھوکا سو رہا ہوگا تو کل میدان محشر میں پروردگار عالم عمر سے پوچھے گا، اے عمر تمہارے دور خلافت میں فلاں شخص بھوکا سو رہا تھا، تم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے غم کو اپنے سینے میں بسا کر جب بستی کا چکر لگاتے ہیں تو ایک مکان کے قریب جاتے ہیں، جیسے ہی مکان کے قریب جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ اس مکان کے اندر سے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت سیدنا وہ بابو کچھ لوگ آگ تاپ رہے ہیں پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی تمہاری زندگی کو ٹھنڈا کر دے۔ بڑا دل کے گرماہٹ کے لیے نبی کے ذکر سے اور کون سی بہتر چیز ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک مسلمان کے دل کے گرماہٹ پہنچے نبی کے ذکر سے زیادہ اس سے بہتر دنیا میں کون سی چیز ہے؟ یہ صرف اور صرف آگ تاپنا نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت کو پامال کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے نبی کے ذکر کے محفل کے جو عظمتوں کو پامال کر دیا، ہم نے نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا، خدا کے ذکر سے کوسوں دور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس پرفتن ماحول میں آپ اپنا جائزہ لیں تو ہر چوراہے پہ جب دیکھیں گے ناکامی اور بربادی کا تاج کسی کے ماتھے کو سونپا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ قوم مسلم ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں کسی کا سب سے سستا خون سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ قوم مسلم ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں رسوائی کا ہار کسی کے گلے کو ڈالا جا رہا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہ قوم مسلم ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے کہ ہم نے نبی کی ذکر کے محفل کی عظمت کو پامال کر دیا، ہم نے نبی کی